بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز ناظرین کرام، اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے۔ ذرا تصور کرے، نہ مال ساتھ ہے نہ اولاد، صرف آپ اور آپ کے اعمال قبر کی خاموشی میں۔ ہر کوئی اپنے آپ سے یہ سوال کرے، حشر کے دن میں کیا کروں گا جب نفسی نفسی کا عالم ہوگا؟ پل صراط پر پاؤں پھسل پھسل جائیں گے، جب اعمال کو ترازو میں رکھا جائے گا تو میرا کیا حال ہوگا؟ گناہوں سے بھرا اعمال نامہ جب ہاتھ میں دیا جائے گا تو سوائے حسرت و ندامت کے کیا باقی رہ جائے گا؟ لیکن اس وقت یہ سب یاد کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا، لہٰذا انسان کو اس سے پہلے اس زندگی کے لیے اللہ اور اس کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے مطابق بہترین تیاری کرنی چاہیے۔ ہمارے لیے بہتر زندگی کا واحد راز یہی ہے کہ ہر آدمی اپنی حد میں رہے۔ یہ حدیں کیا ہیں؟ ان کی معلومات قرآن کریم پڑھنے اور سمجھنے سے ملیں گی۔ موجودہ دنیا عمل کی جگہ اور آخرت اپنے عمل کا نتیجہ پانے کی جگہ ہے۔ آخرت کے لیے جو کچھ کرنا ہے اسی موجودہ دنیا میں کرنا ہے، اس کے بعد کیے ہوئے کو بھگتنا ہے۔ موجودہ زندگی کا عرصہ بہت کم ہے، آخرت میں ہر شخص وہی فصل کاٹے گا جو اس نے موت سے پہلے اس دنیا میں بوئی تھی۔ موت ہماری زندگی کا خاتمہ نہیں بلکہ ہماری ابدی یعنی ہمیشہ کی زندگی کا آغاز ہے۔ موت صرف جسم کی ہوتی ہے، ہماری روح کی نہیں۔ اس دنیا میں آنے کا نام زندگی اور دنیا سے واپسی کا نام موت ہے۔ اس آنے اور جانے کے درمیان جو مختصر وقت ملا ہے وہ عرصہ امتحان ہے، جیسا کہ سورہ الملک آیات 2 میں فرمان الہی ہے، الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا وہو العزیز الغفور۔ اسی نے موت اور زندگی کو پیدا کیا تاکہ تمہاری آزمائش کرے کہ تم میں سے کون اچھے عمل کرتا ہے، اور وہ زبردست اور بخشنے والا ہے۔ یعنی انسان دنیا میں آزمائش اور امتحان میں ہے، اس لیے آج اور ابھی نیکی، پاکیزگی، پاک دامنی، دانش مندی، درد مندی، سچائی، سخاوت اور بہادری کے اعمال والی زندگی اختیار کر لی جائے تاکہ آخرت کے کنارے قیامت کے ہجوم و ہیجان میں رب ذوالجلال کے حضور شرمندہ نہ ہونا پڑے اور ہم دوزخ کے شعلوں سے بچ کر جنت کے محلات میں جانے کے قابل بن جائیں۔ سورہ ابراہیم کی آیت 7 میں اللہ رب العزت کا فرمان ہے، لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ۔ اگر شکر کرو گے تو میں تمہیں زیادہ دوں گا، اور اگر ناشکری کرو گے تو یاد رکھو کہ میرا عذاب بہت سخت ہے۔ اگر دنیا میں اللہ نے کسی کو زیادہ مہلت دے دی اور اس کے مرنے تک اس کا مواخذہ نہیں کیا تو قیامت کے دن تو وہ مواخذہ الہی سے نہیں بچ سکے گا۔ جو کافروں کے لیے اتنا ہولناک دن ہوگا کہ آنکھیں پٹی کی پٹی رہ جائیں گی۔ جو ہولناکیاں وہ دیکھیں گے اور جو فکر اور خوف اپنے بارے میں انہیں ہوگا، ان کے پیش نظر ان کی آنکھیں ایک لحظے کے لیے بھی پس نہیں ہوں گی، اور کثرت خوف سے ان کے دل گرے ہوئے اور خالی ہوں گے۔ حدیث میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، قیامت کے دن بندے سے جن نعمتوں کے بارے میں سب سے پہلے سوال کیا جائے گا وہ یہ ہے کہ اس سے پوچھا جائے گا، کیا ہم نے تمہیں صحیح سلامت جسم عطا نہیں کیا تھا، اور کیا ہم نے تجھے ٹھنڈے پانی سے سیراب نہیں کیا تھا؟ ایک اور حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے،
دو نعمتیں ایسی ہیں جن کے بارے میں بہت سے لوگ کوتاہی کرتے ہیں اور وہ تندرستی اور فراغت ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی ان نعمتوں کا فائدہ اٹھائیں، اپنے وقت کو زیادہ سے زیادہ عبادت میں صرف کرے اور اللہ کے دیے ہوئے مال کو اللہ کی راہ میں خرچ کریں۔ ایک اور موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آدم کا بیٹا کہتا ہے میرا مال میرا مال، حالانکہ اس کا مال صرف وہی ہے جو اس نے کھا کر ختم کر دیا یا صدقہ کر کے آگے بیچ دیا ہے۔ باقی مال اے آدم کے بیٹے دوسرے لوگوں کے لیے چھوڑ کر جانا ہے۔ اسی طرح ایک اور حدیث میں ارشاد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم ہے، میت کے ساتھ قبر تک تین چیزیں جاتی ہیں، دو چیزیں تو واپس آ جاتی ہے جبکہ ایک چیز اسی کے ساتھ رہ جاتی ہے، یعنی گھر والے، اس کا مال اور اس کا عمل اس کے ساتھ قبر تک جاتے ہیں، گھر والے اور اس کا مال تو واپس آ جاتے ہیں جبکہ اس کا عمل اس کے ساتھ رہ جاتا ہے۔ ان احادیث کے بیان کرنے کا یہ مطلب نہیں کہ دنیا کو بالکل ترک کر دیا جائے۔ اسلام میں رہبانیت کا کوئی جواز نہیں۔ ہمارا مقصد محض یہ ہے جو کسی دانشور کے اس قول میں جھلک رہا ہے، اپنی دنیا کا کام یہ سمجھ کر کرو جیسے تمہیں یہی رہنا ہے، اور آخرت کے لیے کام یہ سوچ کر کرو کہ کل ہی موت سے ہمکنار ہونا ہے۔ ملتے ہیں ایک نئے ویڈیو کے ساتھ۔ جزاکم اللہ خیرہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔